آپ کی پسندیدہ کتاب دلی سے ڈیفینس۔ ایک لڑکا بڑے انہماک سے ایک بورڈ پر کوئی گیم کھیلنے میں مصروف تھا۔ لگتا تھا اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹیچرز بار بار چکر لگاتیں اور سب کو ان کی سیٹ پر بیٹھنے کو کہتیں اور شور نہ کرنے کی ہدایت کرتیں۔ جہاز آسمان کی بلندیوں پر پرواز کر رہا تھا۔ نیچے ہر طرف سمندر ہی سمندر تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اندھیرا ہو گیا۔ کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو ہر طرف پھیل گئی۔ ایئر ہوسٹس کی ٹرالی میرے دائیں طرف رکی۔ مشروب پیش کیے گئے اور پھر کھانے کی ٹرے۔ تھوڑی دیر کے لیے شور کم ہو گیا۔ سب کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ ابھی کھانا کھاتے ہوئے 20 منٹ گزرے ہوں گے کہ کپتان کی آواز آئی۔ ہم نے غور نہیں کیا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ سوچا روٹین کال ہے کہ جہاز کتنی بلندی پر ہے اور ہم کہاں سے گزر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ کیا؟ میرا ہاتھ رک گیا۔ جہاز کے کسی حصے میں آگ لگ گئی ہے۔ ہم نے ایک انجن بند کر دیا ہے۔ اگلے 20 منٹ بعد ہم آپ کو مزید معلومات فراہم کریں گے۔ سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے۔ تھوڑی دیر کے لیے جہاز میں ایک شور سا اٹھا اور پھر ہر طرف ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ ایئر ہوسٹس نے جلدی جلدی سب کے سامنے سے کھانا اٹھانا شروع کر دیا۔ ٹیچرز نے سب بچوں کو سیٹ بیلٹس باندھنے کی ہدایت کی۔ کسی نے ایئر ہوسٹس سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے بہت گھبراہٹ میں جواب دیا مجھے نہیں معلوم۔ یہ پہلا سفر ہے جس میں میرے ساتھ ایسا ہوا ہو۔ مجھے صرف یہ معلوم ہے کہ مجھے 20 منٹ کے اندر سب کچھ کلیئر کرنا ہے۔ کافی غیر ذمہ دارانہ جواب تھا۔ شاید ایسے ہی حادثات میں انسان کو پرکھا جا سکتا ہے۔ جہاز میں سناٹا چھا گیا تھا۔ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے بچے نے اپنا کھیل بند کر دیا۔ میرے سامنے بیٹھی ہوئی بچی نے سسکیوں سے رونا شروع کر دیا۔ بہت پیچھے دائیں طرف کے کونے سے ایک بچی کے زور زور سے رونے کی آواز آنے لگی۔ بڑی بچیاں چھوٹی بچیوں کو چپ کرانے لگیں۔ ٹیچرز نے بچوں کو تسبیح اور بائبل پڑھنے کا مشورہ دیا۔ ایسے ہی موقع پر اللہ تعالیٰ کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ مذہب جو مشکل وقت میں کسی نہ کسی کونے سے آپ کے سامنے آ موجود ہوتا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ شعیب نے ہنس کر کہا تم ہی تو کہتی تھیں کہ کتنا اچھا ہو کہ ہم اکٹھے ختم ہوں۔ جب موت سامنے کھڑی ہو تو ایسی تمام باتیں بیکار اور بے معنی لگتی ہیں۔ وہ سب تو سکون اور امن کے وقت کی باتیں تھیں۔ یہ تھوڑا ہی معلوم تھا کہ واقعی ایسا وقت آئے گا۔ میری مزاح کی حس جواب دے چکی تھی۔ میں نے کہا اب کیا ہوگا؟ جواب ملا کچھ نہیں ہوگا، ابھی تو 2 انجن چل رہے ہیں۔ زمین پر زیادہ چوٹ لگتی ہے یا سمندر پر؟ پتہ نہیں، میرا جہاز آج تک کریش نہیں ہوا، لیکن شاید زمین پر۔ فکر نہ کرو، جیسے ہی سمندر پر گریں گے ربر کی کشتیاں نکل آئیں گی اور ہم اس میں سلائڈ کر جائیں گے اور 24 گھنٹے کے اندر ہمیں سمندر سے نکال لیا جائے گا۔ 24 گھنٹے؟ میں نے اس طرح ناراض ہو کر شعیب کو دیکھا جیسے وہی اس کریش ہونے کے ذمہ دار ہوں۔ کالی رات، کالا سمندر۔ شعیب نے مجھے دکھایا دیکھو جہاز فیول پھینک رہا ہے تاکہ لوڈ کم ہو جائے۔ میں نے غصے سے کہا مجھے آپ ایسی چیزیں نہ دکھائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کھڑکی سے باہر آسمان پر دمدار ستارہ چمک رہا تھا۔ مجھے یاد آیا اماں کہتی تھیں دمدار ستارہ بڑا منحوس ہوتا ہے۔ سچ کہتی تھیں اماں، آخر آج ثابت ہو ہی گیا۔ کیا پتہ تھا موت اس طرح لکھی تھی۔ عامر ناصر کتنا روئیں گے جب پتہ چلے گا کہ امی ابو کریش میں ختم ہو گئے۔ ان کے رونے کا سوچ کر مجھے اور بھی رونا آنے لگا۔ سامنے اسکرین پر پورا نقشہ تھا اور جہاز کی پوزیشن تھی۔ میں نے شعیب کو مشورہ دیا آپ کیوں نہیں کپتان کے پاس جاتے؟ آپ بھی تو جہاز اڑاتے تھے، اسے کہیں کہ رسک نہ لے اور ہیلی فیکس پر اتر جائے۔ شعیب نے مجھے گھور کر دیکھا۔ میرے خیال میں کپتان مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ مجھے پھر عامر ناصر یاد آنے لگے۔ مجھے اپنے آپ سے کتنی محبت ہے اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا۔ 25 منٹ بعد اگلی اناؤنسمنٹ ہوئی۔ کپتان نے اطلاع دی کہ ہم واپس نیو یارک جا رہے ہیں کیونکہ یہ جہاز روم تک نہیں جا سکتا۔ واپسی کا سفر بہت آہستگی سے طے ہوا۔ 2.5 گھنٹے کی جگہ ہم 5 گھنٹے میں نیو یارک پہنچے۔ جو بچے سفر کے آغاز میں تازہ دم تھے اس وقت ان کے چہرے مرجھا چکے تھے۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ لاؤنج میں کھانے کی گرم گرم ڈشز مسافروں کی منتظر تھیں۔ کچھ لوگ کھانے کی طرف اور کچھ لوگ ٹیلی فونز کی طرف بھاگے۔ ساتھ کے ٹیلی فون سے ایک درمیانی عمر کے شخص کی آواز آ رہی تھی ماں تمہیں معلوم ہے کیا ہوا؟
تمہیں شکر کرنا چاہیے کہ میں زندہ ہوں، جہاز کریش ہوتے ہوتے رہ گیا۔ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اعتماد ہوتا ہے کہ ان کے نہ ہونے سے کچھ لوگ کتنے غمزدہ ہوں گے، اور یہی اعتماد انہیں زندگی میں آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ شاید اس سے زیادہ بے لوث محبت آپ کو کوئی نہیں دے سکتا۔ لاؤنج میں بیٹھے بیٹھے مجھے اپنے گھر کا ٹرانزٹ لاؤنج یاد آ گیا۔ وہ ایک گرمی کی شہ پہر تھی، شام کے 4 بجے ہوں گے۔ ایک لمبی بانس کی سیڑھی کبوتروں کے روشن دان کے نزدیک کھڑی رہتی تھی۔ میں اس پر کافی اوپر کھڑی کبوتروں سے کھیل رہی تھی کہ اماں کی کوئی مہمان آ گئیں۔ ان کے ساتھ 2 بچیاں بھی تھیں۔ اماں کی مہمان بہت موٹی سی تھی، مجھے وہ بالکل اچھی نہیں لگیں، حالانکہ 12 من کی دھوبن مجھے ہمیشہ اچھی لگتی تھی۔ 12 من کی دھوبن کے چہرے پر ایک بھولا پن تھا، جبکہ ان کے چہرے پر ایک درستی تھی جو ان کی طبیعت کی سختی کا پتہ دیتی تھی۔ ویسے خوش شکل تھی، مگر کسی کو پسند کرنے کے لیے شاید اس کا صرف خوش شکل ہونا کافی نہیں۔ وہ صاحبہ ان بچیوں کی رشتے کی تائی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد اماں ان صاحبہ کو لے کر کہیں باہر چلی گئیں اور مجھے کہا کہ میں سیڑھی سے اتر کر ان بچیوں کے ساتھ کھیلوں۔ میں بدستور سیڑھی پر کھڑی رہی۔ میں نے اس وقت ایک خوبصورت زرد رنگ کی فراک پہنی تھی جس پر ہر طرف انگور کے گچھے بنے تھے۔ آپا نے میرے بالوں کو زرد ہی رنگ کے ربن سے سنوارا تھا۔ ربن کا ایک سرا کھل کر میرے گالوں کو چھو رہا تھا۔ دونوں بچیاں سہمی ہوئی دور کھڑی رہیں۔ میں نے بڑی رعونت سے نیچے ان پر نظر ڈالی اور مجھے اچانک ایسا لگا جیسے میں بہت خوبصورت ہوں۔ میں نے اپنے بالوں کو آپا کے انداز سے جھٹکا اور بہت مصروف نظر آنے لگی۔ ایسی بچیاں میں نے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ میں نے بغور ان کا جائزہ لیا۔ بہت گھیر والی لمبی موٹے کپڑے کی شلواریں تھیں، اس پر لمبا سا کرتا تھا، پاؤں میں بوٹ نما بھدے سے جوتے تھے۔ موٹے موٹے دوپٹے چادر کی طرح سر سے پاؤں تک لپٹے ہوئے تھے۔ ایک بچی کا رنگ کچھ کھلتا ہوا تھا، دوسری گہری سانولی تھی۔ چہرے پر ایک خوف اور مایوسی تھی، لگتا تھا کہ اگر کوئی زور سے بولے گا تو وہ رو پڑے گی۔ مجھے اس طرح دیکھ رہی تھیں جیسے میں کسی اور دنیا کی مخلوق ہوں، عمر میں میرے برابر ہی تھیں۔ ان تمام باتوں کا اندازہ مجھے فوراً ہی ہو گیا اور میرے اندر چھپی ہوئی گھاگھ بچی جاگ اٹھی۔ اب تک بچیاں آہستہ آہستہ چل کر میرے نزدیک آ چکی تھیں۔ بڑی بچی نے ڈرتے ڈرتے مجھ سے پوچھا، تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے اچٹتی سی نظر اس پر ڈالی اور بڑی بے اتنائی سے جواب دیا، میں کبوتروں سے باتیں کر رہی ہوں۔ اس وقت ایک کبوتر میرے ساتھ تھا، ایک اوپر کی سیڑھی پر اور 5-6 سامنے روشن دان میں۔ بچی نے حیران ہو کر پوچھا، کیا تمہیں کبوتروں کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں؟ اور کیا؟ میں نے ایسے کہا جیسے یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے، ہم تو اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز کام کر سکتے ہیں، ہماری کیا بات ہے؟ بچی نے تجسس سے پوچھا، کیسے؟ میں نے اٹھلا کر کہا، کیونکہ میں ایک پری ہوں۔ اب بولو۔ بچیاں کافی مروب ہو گئیں۔ چھوٹی بچی نے بڑی کی چادر کے کونے کو اور مضبوطی سے تھام لیا۔ کبوتر کیا کہتے ہیں؟ کبوتر کہتے ہیں، یہ لڑکیاں کون ہیں؟ میں رضیہ ہوں اور یہ میری چھوٹی بہن قدسیہ ہے۔ کبوتر کہتے ہیں، تمہارے امی ابا کہاں ہیں؟ بادب جواب آیا، ہماری امی کا انتقال ہو گیا ہے اور ابا سوات میں کتھا بنانے گئے ہیں۔ تم کس کلاس میں پڑھتی ہو؟ ہم کہیں نہیں پڑھتے، کیونکہ ہمارے ابا کہتے ہیں کہ لڑکیاں اسکول جا کر خراب ہو جاتی ہیں۔ میں نے دوبارہ غور سے ان کو دیکھا اور سوچا، بیوقوف بنانے کے لیے اچھی آسامی ہے۔ میں سیڑھی سے اتری اور انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ کمرے میں جا کر انہیں کرسیوں پر بٹھایا، 2 گلاسوں میں دودھ اور پانی ملایا، برف ڈالی، تخم بالنگا کے کالے دانے ڈالے اور انہیں حکم دیا کہ شربت پئیں۔ انہوں نے ہچکچاہٹ سے میری طرف دیکھا۔ بڑی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، یہ کیا ہے؟ میں نے معصوم شکل بنا کر کہا، یہ جوؤں کا شربت ہے اور تمہیں پینا پڑے گا۔ دونوں میرے تحکمانہ لہجے سے خوفزدہ ہو گئیں۔ بڑی نے شربت پینا شروع کر دیا اور چھوٹی نے رونا شروع کر دیا۔ میں لاتعلق سی بیٹھی ان کو دیکھتی رہی۔ یہ تھی میری ان لڑکیوں سے پہلی ملاقات جو بعد میں بہت عرصے تک ہمارے ٹرانزٹ لاؤنج کی مہمان رہیں۔ میں سمجھی تھی کہ وہ عام مہمانوں کی طرح ہیں کہ ایک دفعہ آنے کے بعد شاید ہی دوبارہ آئیں،
مگر ایک دن میں اسکول سے آئی تو دیکھا دونوں لڑکیاں اور ان کا سامان صحن میں رکھا ہے۔ نہرو کٹ پاجامہ قمیض اور ٹوپی پہنے ان کے والد ان کے ساتھ تھے۔ سر پر کالی ٹوپی بھی تھی جو اکثر ترچھی پہنتے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ بچیاں اب ہمارے یہاں رہیں گی۔ ان کے والد سرفراز ماموں کئی مہینے سوات میں رہتے تھے۔ اماں نے ان بچیوں کی پرورش کا بیڑا اٹھایا۔ سب سے پہلا مرحلہ ان کو نہلا دھلا کر صاف ستھرا کرنا تھا۔ جب ان کا چادر نما دوپٹہ اتارا تو دونوں کے سیاہ بال ان کے گھٹنوں کو چھونے لگتا تھا کہ ان کی تائی اماں ان کا خیال نہیں رکھتی تھیں۔ اتنے خوبصورت بالوں میں اتنی جوئیں تھیں کہ اماں کے لیے ان کے بال صاف کرنا ایک مصیبت بن گیا۔ خیر، اماں کی کوششوں سے ان کے بالوں کو جوؤں سے نجات دلائی گئی۔ ہر صبح اماں پارا لگا کر ان کے بالوں کو صاف کرواتی۔ بال دھوئے جاتے، باریک کنگھی کی جاتی اور پھر تیل کی مالش ہوتی۔ بالوں کو کینچی لگنے کی اجازت نہیں تھی۔ سرفراز ماموں کو ہمارے یہاں کا پڑھنا لکھنا بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ اس شرط پر اپنی بچیاں اماں کے پاس لائے تھے کہ انہیں پڑھایا لکھایا نہ جائے۔ اماں نے خود بیٹھ کر ان کے لیے ہلکے کپڑے کے شلوار قمیض بنائے تاکہ انہیں گرمی نہ لگے۔ چھوٹی بہن قدسیہ کے لیے رضیہ ماں کی طرح تھی۔ وہ ہر طرح سے قدسیہ کی حفاظت اور دیکھ بھال کرتی۔ آہستہ آہستہ میں بھی ان سے مانوس ہو گئی۔ یہ اور بات ہے کہ جب بھی موقع ملتا میں ان کی معصومیت سے فائدہ اٹھاتی۔ وہ میرے ہر کھیل اور ہر راز میں شامل ہوتی۔ مجھ سے ان کے خلوص کا یہ عالم ہے کہ انہیں آج تک زندگی میں کبھی مجھے انہوں نے مایوس نہیں کیا۔ اماں کے ہزاروں اصرار کے باوجود سرفراز ماموں انہیں اسکول بھیجنے پر راضی نہ ہوئے۔ ان کے والد اکبر الہ آبادی جیسے خیالات کے مالک تھے۔ خود باقاعدہ کسی اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی، مگر ہر موضوع پر کسی وکیل کی طرح بحث کرتے۔ ہمیشہ دو قومی نظریے کے خلاف رہے۔ ہم اکثر غصے سے کہتے کہ آپ پاکستان آئے ہی کیوں ہیں؟ ہر بات کا جواب مذاق میں دیتے، بات بات پر شعر پڑھتے۔ آپس سے اکثر طنزاً کہتے، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ۔ انہیں اس بات کا غم تھا کہ ان کے یہاں اولاد نرینہ نہ تھی، شاید اس لیے ہمیشہ اپنی بچیوں سے زیادتی کرتے۔ قدسیہ سے تو وہ پھر بھی محبت کرتے، مگر رضیہ کے ساتھ انہوں نے کبھی اپنے بچوں کا سا سلوک نہیں کیا۔ شاید اسی لیے اماں کی محبت کو دیکھ کر وہ اماں کے بہت نزدیک ہو گئی۔ میں اور آپا اماں کی بیٹیاں تھیں، مگر خدمت میں رضیہ ہم دونوں سے بازی لے گئی۔ اماں نے دونوں بچیوں کو قرآن ختم کروایا، اردو کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ سلائی کڑھائی میں پختہ کر دیا۔ گرمی ہو یا سردی، دونوں بہنیں ایک ساتھ سونا پسند کرتیں۔ کافی عرصے تک وہ ایک پلنگ پر سوتی رہیں۔ جب مجھ سے ان کی دوستی ہو گئی تو انہوں نے اپنی تائی اماں کے ظلم کے جو قصے سنائے وہ دل دہلا دینے کے لیے کافی تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کی تائی اماں کوئی نفسیاتی مریض تھیں، ورنہ بے وجہ چھوٹی چھوٹی بچیوں پر ظلم کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ جب سرفراز ماموں نہ ہوتے تو وہ ان بچیوں کے لیے جو روٹی بناتی وہ صرف ایک طرف سے سکی ہوتی۔ کسی بھی بات پر اچانک کوٹری میں بند کر دیتیں اور کمرے کے روشن دان سے روٹی کے سوکھے ٹکڑے ڈال دیتیں۔ پانی کی بڑی بڑی بالٹیاں نیچے سے منگواتیں، اور سب سے بڑا ظلم یہ کہ باپ کے دل میں بچوں کے خلاف نفرت پیدا کرتی۔ باپ کو اتنا غصہ دلا دیتی کہ وہ بے وجہ بچیوں کو مارتے۔ ماں کا نہ ہونا بچوں کو کس درجہ غیر محفوظ کر دیتا ہے، اس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اس دوزخ سے گزرے ہوں۔ ہمارے یہاں آنے کے بعد اماں کی وجہ سے انہیں باپ کے ظلم سے نجات مل گئی۔ ان کا بچپن لوٹ آیا اور وہ عام بچوں کی طرح کھیل میں حصہ لینے لگیں۔ اسکول سے واپس آ کر میں انہیں اسکول کے تمام قصے سناتی، چاہے پی ٹی ہو یا ڈرامہ، اسمبلی کا ترانہ ہو یا تقریر۔ وہ میرے ذریعے اسکول کی فضا میں روشناس رہیں۔ میں نے حساب کے سوال بھی ان کو سکھائے اور اردو انگریزی بھی پڑھائی۔ اس کے بدلے میں انہوں نے ہر طرح میرا خیال کیا، بلکہ رضیہ نے تو میرے ناز بھی ایسے ہی اٹھائے جیسے وہ قدسیہ کی اٹھاتی تھی۔ جس دن میرا اسکول جانے کو جی نہ چاہتا، میں اپنے اسٹور میں بڑی الماری میں بیٹھ جاتی۔ سب سے نیچے کے خانے میں بڑے بڑے دیگچے رکھے تھے۔ میں ان خانوں میں اپنے بستے سمیت بیٹھ جاتی۔ رضیہ قدسیہ میرا پہرا دیتی۔ جب اماں باہر چلی جاتی تو میں باہر صحن میں خوب کھیلتی۔ جیسے ہی اماں گلی میں داخل ہوتی مجھے خبر مل جاتی
اور میں دوبارہ الماری میں بیٹھ جاتی۔